سر ایک سال گزر گیا، ایک سال میں کتنی تبدیلیاں ہوئیں، کتنے مواقعوں کے اوپر پاکستان کا تذکرہ ہوتا رہا، کتنی جگہ پر بھارت خاموشی اختیار کیے کونے میں کھڑا دکھائی دیا۔ اس ایک سال میں پاکستان کی پوزیشن کیا سے کیا ہو؟ یہ بہت بہت شکریہ یاسر۔ جو کچھ آپ نے اپنے تعارف میں انٹروڈکشن میں جو چیزیں بتائی ہیں، ان کی ریلیٹیوٹی، ان کی کنیکٹیوٹی، ان کی ڈومیننس، ان کا پس منظر اس پورے سال سے بھی ملتا ہے، اور اس سال کے بعد جو کافی سارے سال تھے ان سے بھی ملتا ہے۔ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان، بھارت جو ہے وہ پاکستان کو ہمیشہ خود فالس فلیگ آپریشن کر کے، جیسے پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن تھا، جیسے پلوامہ کا فالس فلیگ آپریشن تھا، جس طرح پارلیمنٹ پہ اٹیک ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، جس طرح پٹھان کوٹ کے اوپر ایئر فیلڈ پہ اٹیک ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، جس طرح اڑی کے اندر ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور ہر موقع پہ پاکستان تاج ہوٹل میں جو فالس فلیگ آپریشن ہوا وہ تو ایک فالس فلیگ آپریشن کی بہت لمبی داستان ہے۔ اس کے اوپر ایک بہت بڑے جرنلسٹ تھے، جو ایک بہت بڑے پرائز ونر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، وہ بنیادی طور پہ از اے جیو، وہ اس کا غالباً ٹاپک تھی، وہ اس کے ہیڈنگ تھی انڈیا بسیجڈ، جس میں اس نے کہا تھا کہ یہ جو واقعہ ہے تاج ہوٹل کا، یہ بنیادی طور پہ را اور مساعد نے کروایا ہے، اور اس کا مطلب ایک تو انڈیا کے اندر جو ہے وہ ظلم کے قوانین نافذ کرنا تھا، اور دوسرا پاکستان بیشنگ کرنا تھا۔ اور دیکھیے اس کے اندر نیپال سے ایک شخص کو اغوا کیا گیا تھا جس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، گرمکھی میں اس کی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ لکھی گئی، اور سب سے پہلے کرکارے کو مارا گیا۔ اور کرکارے وہ شخص تھا جو اینٹی ٹیررسٹ کمانڈ کا چیئرمین تھا، جو ڈائریکٹر تھا، جو سمجھوتا ایکسپریس کے بلاس کو جو وہ انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، اور اس کنکلوژن پہ پہنچ گیا تھا کہ سمجھوتا ایکسپریس میں ہندو دہشت گرد تنظیمیں انوالو۔ یہ تمام چیزیں اس چیز کی کنٹینیوٹی ہے کہ پاکستان کے اوپر جس وقت یہ چیز اب پہلگام میں ہوئی، اور جب انڈیا نے تمام ڈیفنس اٹیچی کو بلا کے ان کے فورن سیکرٹری نے بریفنگ دی، تو وہاں یہ سوال یہ اٹھا کہ جی کوئی ثبوت دکھائیں، کوئی جیو ٹیگنگ دکھائیں، کوئی ڈاکومنٹ دکھائیں، کوئی پکچر دکھائیں، لیکن انڈیا کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو وہاں سے آگے انہوں نے کہا ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے، اور جب حملہ ہوا تو آپ کو پتہ ہے پھر پاکستان کے 72 طیارے، پاکستان کے 42 طیارے، ان کی براموس کی سائٹ نگا اپنا، اس کے بعد ان کا S-400، اس کے بعد ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پہ لائن آف کنٹرول پہ جو بیٹل پوزیشن، ان سب کو انڈیا نے پاکستان کے سول ٹارگٹس کو ہٹ کیا تھا، پاکستان نے ان کے ملٹری ٹارگٹس کو ہٹ کیا، اور اس کے بعد یہ میسج دیا کہ جی اگر آپ نے آپریشن سندور 1.2 کرنا ہے، 2.0 کرنا ہے، 4.3 کرنا ہے، تو آئیے ہم تیار ہیں۔ کیونکہ اس کے اندر یہ یاد رکھیے گا یاسر، آپ نے بھی خود بڑی اسٹڈی کی ہے کہ ہر وارفیئر کے بعد، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی جنگ ہے، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، ویتنام وار، کوریا کی وار، نارتھ کوریا کی وار، ہر وار کے بعد ایک جو آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ایوولوشن آتی ہے، ایک نئی اسٹریٹجی ہوتی ہے، وہ جنم لیتی ہے۔ تو اس دفعہ جو وار ہوئی اس کے اندر پاکستان نے جو مظاہرہ کیا ہے، پاکستان نے جو اسٹریٹجی دنیا کو دی ہے، اور آج وہ دنیا کے وار کالجز میں پڑھائی جا رہی ہے، وہ بنیادی طور پہ ہے ملٹی ڈومین اسٹریٹجی۔ پاکستان نے اسپیس کمانڈ بنائی، پاکستان نے نیسٹیپ بنایا، پاکستان نے الفتح میزائل کا تجربہ کیا، پاکستان نے ابھی ہنگور کلاس سب میرین لی، پاکستان نے نیوی کو آپریٹ کیا، پاکستان نے فورن پالیسی لیول پہ اپنا جو فورن منسٹری ہے، فورن آفس ہے، اس کو ایکٹیویٹ کیا، اور جب پہلگام ڈینائی ہوا تو وہ تمام کا تمام ہمارا فورن پالیسی کی جو آپشنز ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، اسی ضمن میں جس طرح بلوچ صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہمہ وقت ہم تیار ہیں، دنیا حیرت کے اندر یہ ہے، جس طرح آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ ملٹائی ڈومین وارفیئر کے اندر ہم داخل ہوئے، جس سے ہم نے مقابلہ کیا، تو وہ کون سے عنصر تھے جو نمایاں ہو رہے تھے جس کے تحت ہم نے اپنی تیاری ملٹائی ڈومین وارفیئر کے اندر کی ہے کہ اس طریقے سے چابک دستی سے جواب دیا گیا ہے کہ دشمن بوکھلایا اور اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا اس طریقے سے بھی جواب ہو سکتا ہے، کیا اتنی بھی سینرجی ہو سکتی ہے، کیا اتنا بھی انٹیگریٹڈ سسٹم ہو سکتا ہے؟ تو اس کے پیچھے کی جو تاریخ ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ یاسر بات یہ کس کے جب بھی بھارت نے کسی ڈاکٹرین کو جنم دیا ہے، جیسے اگر آپ ماضی میں ہی جائیں، اور آج بھی وہ ریلیونٹ ہی ہے، بھارت نے ایک ڈاکٹرین دی تھی، کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین، اور وہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کا مطلب یہ تھا کہ ایک بیٹل گروپ چھوٹے چھوٹے کریٹ کریں، جس میں آرمر ہو، جس میں انفنٹری ہو، جس میں ارٹلری ہو،
اٹ از بینگ سپورٹڈ بائی دی ایئر پاور, انجینئر کے ایلیمنٹس بھی اس میں ہو. اور دے تھاٹ, جو اسٹریٹجی دے رہے تھے کہ پاکستان کے فرنٹ کے اوپر آپ 5-6 جگہ پہ حملہ کریں, جہاں سے آپ کو سکسیس ملتی ہے ادھر 300 سے 400 میٹر 500 میٹر 600 میٹر اندر چلے جائیں, ادھر قبضہ کر لیں. تو پاکستان نے فوراً امیڈیٹلی جو شارٹ رینج میزائلز تھے, شاہین ہو گئے اور باقی جو میزائلز تھے 300 کلومیٹر کے, 400 کلومیٹر 500 کلومیٹر کی رینج کے ڈیولپ کیے, تاکہ اگر وہ اس قسم کا کوئی وینچر کریں تو پاکستان کے پاس امیڈیٹلی آن دی بیٹل اس کو جو رپلائی ہے وہ موجود ہونا چاہیے. کسی بھی وارفیئر میں ضرورت اس طرح کی اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ کی جو سینسر ٹو شوٹر کیپیبلٹی ہے نا, یعنی آپ جو چیزیں سینس کر رہے ہیں, جو آپ چیزیں گین کر رہے ہیں, جو آپ چیزیں انٹیلیجنس ایکوائر کر رہے ہیں, اس کے ذریعے آپ کی شوٹنگ کیپیبلٹی جو ہے وہ کس طرح لمیٹڈ ہے. اب اس میں چونکہ بھارت کانسٹنٹلی جیسے رفیل کے اوپر بہت ڈیپینڈ کر رہا تھا, Su-37 دنیا کا بہت اچھا ایئر کرافٹ ہے, رشین ایئر کرافٹ. اسی طرح جو رفیل ہے, رفیل کے اندر جو آپ کو پتہ ہے جو اسپیکٹرا ریڈار لگا ہوتا ہے وہ لیٹسٹ ریڈار ہے, 360 ڈگری وہ آپ کو جو ہے نا وہ پورے کا پورا ویژن دیتا ہے, اور اٹ از ون آف دی لیٹسٹ ریڈار. رفیل از ون آف دی لیٹسٹ ویپن ان دی ورلڈ. تو جب وہ تمام چیزیں ہو رہی تھی تو پاکستان میں بھی ریسرچ ہو رہی تھی. اور ابھی میں آپ سے یہ یاد رکھیے گا کہ اس چیز کی سب سے بڑی ایکنالجمنٹ یہ ہے کہ جو انڈیا کے ڈیفنس سیکرٹری ہیں ان کا نام ہے راجیش کمار سنگھ. ان کا انٹرویو ایک چل رہا تھا, انہوں نے یہ اپنے انٹرویو میں کہا کہ پاکستان جو ہے وہ جیمنگ میں, الیکٹرانک اور سائبر وارفیئر میں ہم سے بہت آگے ہے. بریگیڈیئر صاحب, سر آپ سے گفتگو ہوتے کئی سال بیت گئے, آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ عینی شاہدین میں سے ہیں مختلف ادوار میں جب یہ مارکے ہوتے رہے. تو بریگیڈیئر صاحب, ہمیں بتایا یہ جاتا تھا کہ جب مارکا ہوتا تھا تو میڈم نور جہاں جو تھیں وہ ترانے پڑا کرتی تھیں, یوں عوام کا لہو گرمایا جاتا تھا. اس بار آپ کو یاد ہوگا اس جنگ کے بعد آپ اور میں واہگہ بارڈر کے اوپر موجود تھے, وہاں پہ ایک تقریب جاری تھی, تو آپ نے اس دن کہا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. اس وقت جن زی کی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی, تو پھر آپ نے نئے دور کی نسل کو اس جنگ کے جیتنے پہ یا ایکے کے اوپر کس روپ میں دیکھا ہے؟ جی بہت, اصل میں اس سے پہلے یہ جنگ مختلف جب بھی پاکستان کے اوپر چیلنجز آئے, یہ چیلنجز 2018 میں بھی آیا تھا. اور جس طرح عابد نے کہا کہ اپنا انڈیا جو ہے وہ پاکستان سے 5 ٹائمز بڑا ہے, تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پاکستان نے ہمیشہ تاریخی کام کیے ہیں. اور 1965 کی وار کا اگر ریفرنس دیکھیں, جس وقت میں 8th جماعت میں تھا اور ساری قوم ایک سیسے پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی تھی جب ایوب خان نے ایک تقریر کی تھی, اس وقت چونڈا میں دنیا کی بیٹل آف کرسک تھی جو سوویت یونین اور ہٹلر کے درمیان, نازی جرمنی کے درمیان ہوئی تھی, جو دنیا کی سب سے بڑی ٹینک بیٹل تھی. اس کے بعد چونڈا میں دنیا کی سب سے بڑی ٹینک بیٹل ہوئی ہے. انڈیا کا 1 آرمر ڈویژن تھا, اس کے ساتھ 3 انفینٹری ڈویژن تھے, 2 آرمر بریگیڈز تھے اس کے ساتھ سپورٹڈ بائی. پاکستان کا 6 آرمر ڈویژن تھا جو ابھی تک پوری طرح موو کر کے کھاریاں سے نہیں گیا تھا, اور اس سیکٹر میں صرف ایک بریگیڈ تھا 24 بریگیڈ, جس کو بریگیڈیئر علی کمانڈ کر رہے تھے, جن کی کوئی 5 سال پہلے ڈیتھ ہوئی ہے. کرنل نثار تھے جو آرمرڈ کور کی یونٹ کمانڈ کر رہے تھے, 4 کور اٹلی تھی. انڈیا کے کوئی 1.5 لاکھ فوجی تھے, پاکستان کے کوئی ابھی اباؤٹ 50,000 فوجی, 30,000 سے 50,000 کے درمیان تھے. انڈیا کے کوئی 262 بیٹل ٹینکس تھے, پاکستان کے کوئی 110 بیٹل ٹینکس تھے. اور دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ ہوئی جس میں پاکستان نے نہ صرف انڈیا کے ایڈوانس کو روکا جو سیالکوٹ پہ کیپچر کرنا چاہتے تھے, بلکہ اس کو ریورس کیا, اور وہیں پہ جا کے انڈیا کی سب سے بڑی ٹینک بیٹل کے بعد شکست ہوئی. تو وہاں سے آپ آگے چل جائیے اور 2019 میں آ جائیے جب پاکستان نے ابھی نندن کو چائے بلا کے واپس بھیجا تھا, اور اس وقت بھی بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا, یہ سوچ کے کہ ہم آ رہے ہیں رات کے اندھیرے میں مار کے چلے جائیں گے. اس وقت بھی آپ لوگ اور آپ پاکستان کی جو جوان جو ینگ جنریشن ہے وہ جا کے کھڑی ہو گئی تھی. اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں, لیکن یہ جنریشن جو ہے یہ بڑی ایجوکیٹڈ جنریشن ہے, یہ بڑی اپرائزڈ جنریشن ہے. صرف اس کو آپ نے حقیقت کے اوپر بیس کر کے, صاف نیریٹو دے کے, پاکستان کا نیریٹو دے کے آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے پاکستان نے دشمن کو کس طرح اسٹڈی کیا. ایک چھوٹا سا اسی
जंग में वाकया हुआ था कि इस 72 एयरक्राफ्ट और 42 एयरक्राफ्ट के मुकाबले से पहले इंडिया के कोई 29 अप्रैल को 4 रफेल ने टेक ऑफ किया था अंबाला से, और अंबाला से टेक ऑफ करके आ रहे थे और पाकिस्तान के अंदर कुछ टारगेट्स के ऊपर बमबारी करना चाहते थे। तो हमारी जो EW यूनिट्स डिप्लॉयड है ऑल अलोंग द ईस्टर्न फ्रंटियर, जिसमें एयरफोर्स की भी हैं, आर्मी की भी हैं, उन्होंने उन एयरक्राफ्ट के रडार को भी जैम कर दिया और कम्युनिकेशन को भी जैम कर दिया। रिजल्टेंटली वो जो एयरक्राफ्ट थे वो वापस मुड़े, अबॉर्ट किया मिशन, एंड दे वर नॉट एबल टू गो बैक टू देयर ओरिजिनल एयरबेस, दे लैंडेड एट श्रीनगर एयरबेस। फिर इसी कंफ्यूजन में जब ये सब कुछ 72 और 42 एयरक्राफ्ट एयर में थे, तो आपको पता होगा कि इंडिया का एक हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ किया श्रीनगर एयरबेस से। इस उनकी प्रोफेशनल एक्यूमन देखें क्या है। उन्होंने उस हेलीकॉप्टर को अपने ही मिसाइल से शूट कर दिया, उसके अंदर कोई 11 एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे जिसको उन्होंने मार दिया। तो ये वो लेसन्स हैं जो आपने कन्वे करने हैं, ये वो नैरेटिव है जो हमने अपनी यंग जनरेशन को ये बताना है कि इस मुल्क की मिट्टी से जो मोहब्बत करने वाले और डिफेंड करने वाले लोग हैं वो हर वक्त तैयार होते हैं। PAF ने ऑन दी बेसिस तैयारी की।